ایک میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ اپنی حاجت پورا کرنے کی کوئی وظیفہ بتائیں۔ حاجات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاجات مطابق شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حاجات دنیاوی ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور میں دنیاوی امور کے حاجات بھی اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو تو ان کے لیے وظیفہ بتایا جا سکتا ہے۔ غیر شرعی حاجات کو پورے کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں نہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوتی ہے، نہ مشائخ کی، نہ صالحین کی رضا اس میں نہیں ہوتے۔ ہاں، حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ دو ہی بڑی حاجتیں لوگوں کو ہوتی ہے، ایک حاجت ہوتی ہے مال کی، ایک حاجت ہوتی ہے اولاد کی۔ دو بڑی حاجتیں ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ جس بندے کو اولاد کی حاجت ہوگی تو ضروری ہے کہ ان اولاد کے لیے اس کو بیوی ہونی چاہیے، فلہٰذا یہ وظیفہ جو ہے یہ بیوی حاصل کرنے کے لیے بھی، شادی کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگرچہ اس میں رب کائنات نے فرمایا قُلْ تَسْتَغْفِرُوا يُمْدِدْ لَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ استغفار پڑھا کریں۔ یمدد لکم باموال وبنین، الہ العالمین آپ سب کی امداد فرماتا رہے گا، مال سے بھی اور اولاد سے بھی، آپ کو مال بھی ملتا رہے گا، اولاد بھی ملتا ہے، یعنی استغفار پڑھا کریں۔ تو استغفار کی برکت سے حاجات بھی پوری ہو جاتے ہیں اور رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور وظیفہ بھی مشائخ نے فرمایا ہوا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع۔ اس وظیفے کی بھی کثرت سے پڑھنا اللہ رب العزت انسان کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ بقیہ رب کائنات کو رات کو اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں تو الہ العالمین اسے بھی قبول فرما دیتا ہے۔ سحر کے ٹائم یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے قبل اور تہجد کے بعد کا یہ ٹائم جو ہے نا، یہ قبولیت دعا کی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قبولیت دعا کے لیے بھی شرائط موجود ہے کہ آپ کی دعا تب قبول ہوگی جب آپ خود صالح ہو، نیک ہو، بہتر ہو، اللہ کی فرمان بردار ہو، تو رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ادعونی استجب لکم، میری بارگاہ میں دعا کرتے رہو، میں اجابت کرتا رہوں گا۔ تو یہ 2 وظیفے آپ ذہن نشین کر لیجئے گا اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اس میں برکتیں ڈالیں گے۔ اگر انسان نماز حاجت پڑھ رہا ہو اور دوران نماز اسے اپنی حاجت ذہن میں رہیں تو کیا اس میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھیں تو ان کی نماز ہوتی جائے گی، لیکن بہترین نماز وہ ہے کہ جس میں سے ایسے خیالات نہ آئے، یہ بہترین نماز ہے۔ لیکن خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی کسی کی، نماز جو ہے وہ جائز ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔